عبرانیوں 10واں باب 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ آئیں بڑی توجہ سے خدا کا کلام سنیں ہم۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ آج صبح جس موضوع پر ہم خدا کا کلام سننے جا رہے ہیں وہ ایمان ہے۔ ایمان مسیحی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، یا جسے دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کمر مضبوط ہوتی ہے، تو وہی شخص دراصل ہیلدی شخص ہوتا ہے، صحت مند شخص ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمر کمزور ہو جائے، ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے، تو پھر گاڑی جو ہے وہ دھکا سٹارٹ ہی ہوتی ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے ایمان، جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے کہ میرا راست باز بندہ کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا۔ آج پوری دنیا جو ہے ایک دوڑ میں دوڑتی جا رہی ہے، پیسے کی دوڑ میں، اور لوگوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، چاہے جیسے بھی آ جائے، تو شاید اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی لمبی ہوگی، یا ہماری عمر جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور ہر چیز بڑھ جائے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے وہ چیزوں کو بڑھاتا ہے، انکریز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس کوئی عزت نہ ہو، آج اس کے پاس پیسے آ جائیں، دیکھیں کیسے اس کی عزت بڑھتی۔ اور اسی طرح سے آپ سوچ لیں، اور باقی چیزوں کو بھی یہ بڑھاتا ہے ضرور، لیکن جائز ناجائز ساری چیزوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ راست باز کی زندگی کا دار و مدار پیسے پر نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ کسی بھی انسان کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ جو کچھ بائبل سکھا رہی ہے جینے کے لیے، زندگی کے لیے، لائف کے لیے، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ اور زندگی کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہیلیلویا۔ جینے کے لیے، روحانی طور پر جینے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کا ہونا زندگی میں، خاندان میں، چرچ میں انتہائی ضروری ہے۔ مسیحی زندگی میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو۔ جیسے کوئی جاندار اس وقت ہی وہ جاندار کہلا سکتا ہے جب اس میں جان ہوتی ہے۔
تو کوئی ایماندار بھی اسی وقت تک ایماندار کہلا سکتا ہے جب تک اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. اگر جان نہ ہو تو پھر کوئی جاندار نہیں رہتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر کوئی ایماندار بھی نہیں رہتا. ہم ایماندار کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان ہمارے اندر زندہ ہوتا ہے اور ایمان پر ہم قائم ہوتے ہیں اور ایمان سے ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. مسیحی زندگی جو ہے یہ شروع ہی ایمان سے ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. یہ اس کا آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے اور پھر یہ قائم بھی ایمان پر ہی رہتی ہے. جب تک ایمان رہتا ہے مسیحی زندگی قائم رہتی ہے اور یہ پھلتی پھولتی اور تازگی کا سبب بنی رہتی ہے جب تک مسیحی زندگی کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے. ایمان موجود ہوتا ہے اور اس کی تکمیل جو ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کی جو کاملیت ہے، ہر چیز کا کوئی آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کا انجام ہوتا ہے. اسی طرح سے کرسچن لائف کا آغاز بھی ایمان سے ہے اور کرسچن لائف کی جو کاملیت ہے، اس کا انجام جو ہے وہ بھی ایمان سے ہی ہے. کیونکہ جب ابن آدم آئے گا تو وہی چرچ اٹھایا جائے گا، وہی ایماندار اٹھائے جائیں گے جو ایمان پر قائم ہوں گے، جن کے اندر ایمان موجود ہوگا. ایمان موجود ہوگا. صرف ایمان کے بہت سارے معنی ہیں، مطلب ہیں، لیکن میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو جو ایک کمپریہنسو، ایک جامع اس کے معنی میرے سامنے آئے جو ببلیکل بیسڈ ہیں، وہ میں نے دیکھے کہ یونانی زبان میں جب ہم جہاں جہاں ایمان کا ذکر پڑھتے ہیں، ایمان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹس، PISTIS، پسٹس، جس کا مطلب ہوتا ہے کنوکشن بیسڈ اپون ہیئرنگ، یعنی ایسی قائلیت جس کا انحصار کچھ سننے پر ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص کچھ سنتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے مطابق چلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. اس رد عمل کو، اس ریئیکشن کو فیتھ کہتے ہیں اور یہ بالکل ببلیکل بیسڈ ہے. رومیو 10:17 میں بائبل کہتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی جو کچھ آپ نے مسیح کے منہ سے سنا، ہر بات سننے سے نہیں، یہ نہیں کہ جنہیں لائی گلی اودے نال ہی چلی. جو کچھ آپ نے مسیح سے سنا، جو کچھ آپ نے بائبل میں سے سنا، کلام خدا میں سے سنا، آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ اس کے مطابق چل پڑے. اسی حالت کا نام، اسی سٹیٹس کا نام فیتھ ہے، ایمان ہے. اس کو ہی ایمان کہتے ہیں. کبھی کبھی لوگ سنتے رہتے ہیں اور سال ہر سال سنتے رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن جو کچھ سنتے ہیں اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں، لیکن کہلاتے ایماندار، بنے ہوئے ایماندار ہوتے ہیں.
کیا صرف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے؟ خدا ہی تو ہے جو ہمیں چلا رہا ہے۔ کیا صرف ان چیزوں کا یقین کرنا ایمان ہے؟ کبھی کبھی کچھ لوگ شاید اسی کو ایمان سمجھتے ہیں کہ خدا ہی ساری زمین کا بادشاہ ہے، خدا کی وجہ سے ہی تو ہم چل رہے ہیں، خدا ہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ صرف ان باتوں کا یقین کرنا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان بدرویں بھی رکھتی ہیں، یہ ایمان شیاطین بھی رکھتے ہیں کہ خدا ابراہم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کیا آپ اس پر یقین کرتے ہیں؟ بدرویں بھی یہ یقین کرتی ہیں، شیطان بھی یہ یقین کرتا ہے، لیکن بدرویں اور شیطان جو کچھ خدا کہتا ہے اس کے مطابق چلتی نہیں ہے۔ آپ بائبل کی سچائیوں کو مانتے جائیں، یقین کرتے جائیں، سر لاتے جائیں، لیکن اگر آپ چلیں گے نہیں اس کے مطابق، جو کچھ آپ نے سنا ہے، تو آپ روحانی طور پر بے جان ہی رہیں گے۔ لائف کبھی بھی آپ کے اندر فنکشنل نہیں ہوگی، ایکٹیویٹ نہیں ہوگی۔ سو بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا ہماری زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جو خدا کو اٹریکٹ کرتی ہے یا خدا کو پسند آتی ہے؟ ہم کبھی کبھی سوچتے رہتے ہیں کہ بس کوئی تو میری ادا ہے جو خدا کو پسند آ گئی ہے۔ یہ انسانوں کے سوچنے کا انداز ہے۔ خدا ہماری ادائیں نہیں دیکھتا رہتا، اور نہ ہی وہ ہماری ہوشیاریاں دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز جو خدا کو آپ کی زندگی میں پسند آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مہربان ہو جاتا ہے، اپنا آسمان کھول دیتا ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا اس بات سے کہ یہ شخص جو ہے شہر کے اندر بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، کیا یہ چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ وہ تو خود سب سے بڑا ہے، ان چیزوں سے تو وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ بتائیں کیا چیز ہے جو اس کو ہماری زندگی میں اٹریکٹ کرتی ہے؟ صرف ایمان ہی ہے۔ کلام میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہر شخص کی اپنی پسند ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں پسند اپنی اپنی، کوئی کسی وجہ سے کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی وجہ سے کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر خدا چرچ کو یا چرچ میں سے ایمانداروں کو پسند کرتا ہے تو ان کے ایمان کی وجہ سے۔ جس شخص کے اندر اس کو ایمان نظر آتا ہے، اور ایمان کی میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی ہے، کنوکشن بیسڈ اپون ہیئرنگ، یعنی وہ قائلیت، وہ قبولیت جو آپ مسیح کے کلام کو سننے سے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ابراہم سے ایک دن خدا نے کہا پیدائش 12ویں باب میں کہ ابراہم تو اپنے ناطے داروں اور اپنے وطن اور اپنے گھر سے نکل اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تیرا نام سرفراز کروں گا، تو دنیا کے لیے باعث برکت ہوگا۔ تو جب یہ ساری باتیں سن لیں تو ابراہم نے کیا کہا؟ اچھا میں سارا سے ذرا مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا ابراہم نے
کلام میں لکھا ہے جو کچھ ابراہم نے سنا، لکھا ہے ابراہم اس کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ یہ جو سن کر چل پڑنا ہے یہی ایمان ہے، اسی کو ایمان۔ لیکن اگر ہم سنتے رہیں اور بریکیں لگی رہیں ہمیں، ہم چلیں ہی نہ، کچھ کریں ہی نہ، ہل جل آئے نہ ہمارے اندر، تو پھر ایمان کے اعتبار سے ہم مردہ ہیں، پھر ہماری زندگی کسی جگہ سٹک ہو گئی ہے۔ سو میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی ان باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں۔ 7 ایسی چیزیں میں نے ایک دفعہ بیان کی تھی، میں دہرانا چاہ رہا ہوں، جو خدا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، ٹری وداؤٹ فروٹ۔ نمبر 2، شیپ وداؤٹ شیپرڈ۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب نا؟ کچھ بیڑیں ایسی ہیں چرواہ ہونا تو کوئی نہیں تے نہ ہی وہ کسی نو چرواہ ماندیاں نے، وہ گھر ہی دعا کر لیندیاں نے۔ ٹری وداؤٹ فروٹ، شیپ وداؤٹ شیپرڈ، ministry without anointing, knowledge without experience, glory without cross, banquet without guest, اور faith without action۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو پھر وہ اپنی ذات سے مردہ ہے۔ سو ایمان بہت ضروری ہے، اور جتنا یہ ضروری ہے یہ مضمون اتنا ہی زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ میں انسان ہوتے ہوئے اس کو پورے طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوں، یہ اتنا بڑا مضمون ہے۔ لیکن سمپلی میں نے یہ دیکھا ہے، سیکھا ہے، اور یہی میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان ہی ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، اور جب تک ہمارے اندر ایمان رہتا ہے ہماری دعاؤں کا جواب ملتا رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار، مطلب وہ دعا جواب لائے گی۔ ایمان ہی سے دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ایمان ہی سے ہمارے درمیان معجزات ہوتے رہتے۔ لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے، اور ایمان ہی سے ہم خدا کا جلال دیکھ سکتے ہیں۔ مارتھا کو، مریم کو خداوند نے یہی بات کہی تھی کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ سو ہم ایمان سے ہی ہماری رسائی خدا تک ہے، ایمان سے ہی ہم اپنی زندگی میں، گھرانے میں معجزات دیکھتے ہیں، اور ایمان ہی سے ہم خدا کا جلال دیکھتے ہیں۔ ایمان ہی سے ہم زندہ رہتے ہیں، غالب آتے ہیں۔ وہ غلبہ بائبل کہتی ہے جس سے دنیا مغلوب ہوئی وہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا پر، جسم کی خواہشوں پر، ابلیس پر، بدروہوں پر، لعنتوں پر جو چیز ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایمان سے ہم فتح پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم صرف سنتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہتے ہیں، تالیوں، کبھی کبھی ہمارا ایمان تالیوں سے شروع ہو کے تالیوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جاپان کے اندر کوئی ایک خاتون تھی،
جو سرکس کے شو لگاتی تھی. وہ سرکس کرتی تھی اور بڑے بڑے کام کرتی تھی, لوگ دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے, پیسہ کماتی تھی وہ. تو ایک دفعہ اس نے ایک شو کا انتظام کیا. اس نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں, دونوں طرف پہاڑ تھے, اوپر ایک چٹان سے دوسری چٹان کے سرے پر ایک رسا باندھا, اور اس کا جو کرتب تھا وہ یہ تھا, اس نے کر کے یہ دکھانا تھا کہ اس نے اس رسے پر چل کر تو اس ویلی کو اور اس خلا کو اس نے پورا کرنا تھا. چل کے دنیا جمع ہو گئی, ٹکٹیں بک گئیں, لوگ آ گئے تماش بین, اور اس نے اپنے شو کا آغاز کیا. وہ ایک پہاڑ سے چل کر رسے پر چلتی 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 دوسرے پہاڑ پر چلی. لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں, بڑے خوش ہوئے. اب اس کے کرتب کا دوسرا پارٹ یہ تھا, پہلے وہ اکیلی اس نے یہ سفر طے کیا. دوسری دفعہ اس نے ایک چھوٹا سا بچہ, شیر خوار دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا. تھوڑا سا نا لوگ پریشان ہوئے, کی کرنے لگے. پہلے تو چلو اکیلی گئی تھی, اب اس نے یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا لیا. خیر اس نے چلنا شروع کیا اور وہ رسا پورا کراس کر گئی, اور زیادہ لوگوں نے تالیاں بجائیں, بڑے لوگ خوش ہوئے, کیا بات ہے. وہ کہنے لگی اب میں ایک تیسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کروں گی. آپ نے دیکھا پہلے میں اکیلی چل کے گئی, پھر میں نے ایک بچے کو اٹھایا اور میں چل کر گئی. اب بھی میں بچے کو اٹھاؤں گی, لیکن بچہ آپ میں سے کسی کا ہوگا. تو آپ میں سے کون ہے جو مجھے اپنا بچہ دے گا؟ تیار ہوئے, کوئی ہے تیار؟ تو سارے منہ کر کے نا کھسیانے بن کے تو نیچے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. کسی ایک شخص نے بھی اپنا بچہ دینے کی پیشکش نہیں کی. حالانکہ پہلے شو پہ بھی انہوں نے تالیاں بجائیں, دوسرے شو پہ بھی انہوں نے تالیاں بجائیں, لیکن جب کچھ مانگا جاتا ہے, جب کچھ دینے کی بات آتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ یقین کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کے سامنے تو میں چل کر گئی تھی, اور آپ کے سامنے ہی میں, آپ کو یقین نہیں, بچے کو اٹھا کے میں دوبارہ بھی آپ کے سامنے, اب آپ کا یقین کہاں چلا گیا ہے؟ تو کبھی کبھی ہمارا یقین, ہمارا بھروسہ, ہمارا ایمان بس تالیوں سے شروع ہو کے تالیوں پہ ختم ہو جاتا ہے, اور ہم خدا کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے, اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بس ہاتھ کھڑے کر لیں, سب ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, تالیاں بجا لیں, سب تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. بس یہی کر کے تو ہم عبادت کر کے تو گھر چلے جاتے ہیں. جبکہ ایمان جو ہے وہ اس سے تھوڑا کچھ آگے کا نام ہے, کہ جو کچھ آپ نے خدا کے کلام میں سے سنا ہے, بائبل میں سے سنا ہے, کیا آپ نے سنجیدگی سے دل سے اس کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق آپ چل پڑے ہیں؟ اور اگر آپ چل نہیں پڑے تو پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. ایمان جو ہے وہ ہمیشہ چلاتا ہے, خدا کے ساتھ چلاتا ہے, اور ہم خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ زندگی جو ہے, جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں, اتنی آسان نہیں ہے. آپ سارے اس کے گواہ ہیں. کئی طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, کئی طرح کی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں, کئی طرح کی ہم پریشانیوں میں سے گزرتے رہتے ہیں, اور کرائسس میں سے ہمارا گزر ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ تمام کرائسس جس میں سے ہم گزرتے ہیں,
جو چیز ان تمام کرائسس میں سے گزار کر ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن پر لے آتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہیلیلویا. وہ ہمارا فیتھ ہے. 4 بڑے کرائسس جس میں سے ایک راست باز گزرتا ہے. پوری دنیا میں ایسے 4 بحران ہیں، کرائسس ہیں، جس میں سے تقریباً ہر ایک ایماندار کو گزرنا ہی پڑتا ہے. نمبر 1، ہیلتھ کرائسس. صحت سے متعلق جو بحران، جو طوفان اور جو پریشانیاں جس میں سے ہم گزرتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ اصل میں کوئی بھی شخص جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو 4 بڑی مخالفتیں جو ہیں اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور ان 4 مخالفتوں میں سے جو سب سے پہلی مخالفت، ریزسٹنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جو چیز آپ کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ آپ کا اپنا جسم ہے. وہ آپ کا اپنا جسم ہے. بے شک ہم ایمان لا کر بورن اگین ہو جاتے ہیں، نئی پیدائش پا لیتے ہیں، نجات ہمیں مل جاتی ہے، لیکن جسم تو ہمارے پاس وہی ہوتا ہے. اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں یہ جسم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. تو اس جسم کے اپنے تقاضے ہیں، اس جسم کی اپنی خواہشات ہیں، اس جسم کی اپنی رغبتیں ہیں، اور یہ ہمیں جو کہ نئی پیدائش پا چکے ہوتے ہیں یہ اپنے مطابق چلانے کی ہمیں کوشش کرتا ہے ہمارا جسم. اور ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے روح اور جسم کے خلاف، کیونکہ جو انسان، نیا انسان اندر پیدا ہو چکا ہے وہ بورن اگین ہے، وہ نئی پیدائش پا چکا ہے. لیکن جو ایک ظاہری انسان ہے اس کی اپنی خواہشیں، اس کے اپنی ساری ٹریڈیشنز، اور وہ اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ زندگی بھر کھینچا تانی جو ہے وہ لگی رہتی ہے. کلام میں لکھا ہے روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے. اور بعض اوقات اسی جنگ کے دوران کبھی کبھی ہمارا جسم بیمار بھی ہو جاتا ہے. اسی لڑائی کے اندر، اسی جنگ کے اندر کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو تھائرائیڈ ہو جاتا ہے، کسی کو ارتھرائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو ایستھما ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ ڈیزیزز ہو جاتی ہیں. 100 مسئلے، 100 پریشانیاں. لیکن ایک بیمار بدن کے ساتھ بھی فتح مند زندگی گزارنے کی جو چیز ہمیں طاقت بخشتی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہیلیلویا. اور ہیلتھ کرائسس کے بیچ میں بھی ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں. گو ہماری ظاہری انسانیت دن بدن زائل ہوتی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے. ہیلیلویا. اور ایماندار ڈرتا نہیں، ایماندار گھبراتا نہیں کہ اس کمزور بدن کے ساتھ، بیمار بدن کے ساتھ میں اپنی زندگی کا اگلا سفر کیسے پورا کروں گا، یا میں کیسے جو میرے خواب ابھی پورے نہیں ہوئے ان کو میں کیسے پورا کروں گا. لیکن یہ ایمان ہے جو ہمیں قائم رکھتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہیلیلویا. سو یہ وہ کرائسس ہیں جس میں سے پوری دنیا میں سے ایماندار گزرتے ہیں. ہیلتھ کرائسس. اور پھر نمبر 2، فائنینشل کرائسس، مالی بحران. کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے، نہ کوئی مزدور، نہ کوئی بزنس مین،
جس کو کبھی مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. مالی مشکلات آتی ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں زمین لانتی ہے. یہ خدا کی برکت سے ہم دنیا میں کچھ نمایاں ہوتے ہیں, الگ تھلگ نظر آتے ہیں, اور خدا اپنے جلال سے مسیح یسوع میں ہماری ہر ایک احتیاج رفع کرتا رہتا ہے. لیکن جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں در حقیقت وہ لعنت کے قبضے میں ہے, اور کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی محتاجی, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی ہمیں مالی مشکل, کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے وہ ہمیں گھیرتی ہے. اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے بھی مسیح کا دامن تھام کے رکھنا, بائبل کی سچائیوں پر کھڑے رہنا اور اپنے سفر اور خدمت کو جاری رکھنا, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ ڈاماڈول اسی لیے تو ہوتے ہیں, اسی لیے تو لوگ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے او پائی ہوں میں دعاواں کراں یا میں پہلا اپنے آپ مسئلے سے ہی کراں سارے. اور یہی چیزیں سوچ کے لوگ چرچ نہیں آتے, بائبل سٹڈی میں نہیں آتے, دعا میں نہیں آتے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو گتھیاں میں سلجھا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی ضروری کام میں لگا ہوا ہوں, جڑی ناسپاج میں کرن ڈیا بڑی ضروری. لیکن ہمیں فائنینشل کرائسس میں سے بھی صرف یہوہ یری نکالتا ہے. ہیلیلویا. اور اگر ہمارا ایمان اس پر ہے تو وہ ضرور نکالے گا, اور وہ نکالتا ہے. مسیحی ہسٹری میں, کرسچن ہسٹری میں بہت سارے ایسے مرد ایمان گزرے ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے, جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے, جس میں سے ایک نام جارج مولر کا ہے. جارج مولر سن 1800 کی پہلی دہائی میں انگلینڈ میں پیدا ہوا, انگلینڈ کے شہر برسٹل میں. اور جارج مولر جو ہے وہ اپنے ایمان کے گفٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا اور پہچانا جاتا. جب بھی کوئی جارج مولر کو یاد کرتا ہے تو اسے مرد ایمان کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. اور اس کی کوالٹی کیا تھی؟ کوالٹی اس کی یہ تھی, اس کو جو ویژن خدا نے دیا تھا, اس نے یتیم خانے قائم کرنے شروع کیے. اس نے دیکھا کہ گلیوں کے اندر ہوم لیس لوگ, نشئی لوگ, یتیم بچے سخت سردی میں راتوں کو, انگلینڈ میں جہاں اتنی سردی پڑتی ہے, گلیوں میں سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں. اور اس کے دل میں خدا نے یہ رویا اتاری کہ میں ان بے آسرا, بے سہارا, بے گھر لوگوں کے لیے میں گھر بناؤں گا, یتیم خانے بناؤں گا. اور کین یو بلیو کہ اس نے برسٹل کے اندر 10,000 یتیم خانے کھولے. 10. وہ ایونجلسٹ تھا, بیسیکلی انجیل کا مبشر تھا, کلام کی خدمت تھی اصل میں اس کے پاس. لیکن کلام کے ساتھ ساتھ اس کو خدا نے ویژن دیا. اچھا, یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں آپ کو اصل بات کی طرف لاؤں گا کہ 10,000 یتیم خانے کھولنے کے لیے کیا فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی؟ فائنینس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ فائنینس کے بغیر کیسے یہ کام کر سکتے؟ آپ اپنے لیے کوئی 80 گز کا پلاٹ نہیں خرید سکتے فائنینس کے بغیر. لیکن 10,000 یتیم خانے اس نے کھولے بغیر کسی فورن فنڈنگ کے, بغیر کسی شخص سے پیسہ مانگے ہوئے. جو کچھ بھی اس کو کسی نے دیا, اس نے کسی سے مانگا نہیں.
اور نہ ہی کسی سے اس نے کہا کہ مجھے یہ آپ پیسہ دیں. یہی اس کی کوالٹی تھی. اور اسی کا یہ کہنا ہے, وہ کہتا ہے the prophet who asks money he is not prophet. کہ جو نبی پیسہ مانگتا ہے اصل میں وہ نبی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی اپروچ خدا تک نہیں ہوتی. لیکن جس کی اپروچ خدا تک ہوتی ہے, جو خدا کو جانتا, مانتا اور اس کی قدرت کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے, اس کی آنکھیں ہمیشہ خدا پر لگی رہتی ہیں. ہیلیلویا. یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو پیسے نہیں دیے, کہنے کا مطلب یہ ہے اس نے مانگا نہیں کبھی کسی سے, اور ہمیشہ وہ خدا سے مانگتا تھا. اور جب خدا سے مانگتا تھا لوگ خود بخود ہی اس مشن کو پورا کرنے کے لیے سپورٹ کرتے تھے. جارج ملر کی بات بتا رہا ہوں, اور بغیر مانگے, بغیر کبھی کسی سے کچھ کہے, ڈیمانڈ کیے یہ کرو وہ کرو, یہ لاؤ وہ لاؤ, 10,000 یتیم خانے انہوں نے کھول. آج تو لوگ یتیم خانہ کھولتے اس لیے کہ کوئی پیسے آنے شروع ہون, کوئی ساڑھے کو بھی کوئی طریقہ ہوئے منگن دا, ہے نا. آپ نظر دوڑا لیں پورے پاکستان میں, صرف اسی وجہ سے یہ کام, یہ پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں جس کو مشن ورک کا نام ہم دیتے ہیں. کاش خدا ہماری آنکھیں کھولے اور ہم اس ایمان پر کھڑے ہو جائیں جو مسیح کا کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے, جو بائبل کو سننے سے پیدا ہوتا ہے. پہلے کرائسس میں نے آپ کو بتایا جس میں سے ایک راست باز گزرتا ہے, وہ ہیلتھ کرائسس ہے, جسم کی جنگ ہے. دوسرے کرائسس جن میں سے ایک ایماندار گزرتا ہے وہ فائنینشل کرائسس ہیں, مالی مشکلات. اور جو خدا کے سچے خادم ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کلیسیا ہمیشہ ہی وفادار رہتی ہے دائیکیاں دینے میں. کبھی کبھی لوگ اپنے موڈ کے مطابق چلتے ہیں, ان کا موڈ ہوتا ہے تو وہ چرچ میں دیتے ہیں, نہیں موڈ ہوتا نہیں دیتے. لیکن خدا اپنے خادموں کو یا اپنے کام کو لوگوں کے موڈ پر نہیں چھوڑتا, وہ اپنی قدرت سے یہ سارے کام کرتا ہے, وہ اپنی قدرت سے یہ سارے کام چلاتا ہے. اور نمبر 3, جو تیسری قسم کے کرائسس جن میں سے ایک ایماندار کو گزرنا پڑتا ہے, وہ فیملی کرائسس ہے, خاندانی بحران. اور یہ وہ کرائسس ہیں جو کسی بھی ایماندار کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ بیماری سے بھی لڑتے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں آپ میدان جنگ میں, آپ مالی مشکلات بھی برداشت کرتے رہتے ہیں, آپ کھڑے رہتے ہیں میدان جنگ میں. لیکن جب ابلیس گھر پر اٹیک کرتا ہے, بچوں پر اٹیک کرتا ہے, بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, بچے بات نہیں سنتے, اور ہر کوئی اپنے لیے اپنا راستہ چن لیتا ہے, تو یہ وہ زخم ہوتا ہے جو اندر سے لگتا ہے, جس کو کچھ لوگ کسی سے شیئر کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کسی سے شیئر نہیں کرتے. لیکن یہ وہ بحران ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں, پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید ابھی اخیر زمانہ آ گیا ہے, آخری زمانہ آ گیا, اس لیے اس طرح کے حالات ہو گئے, بچے جو ہیں وہ خراب ہو گئے. لیکن جب میں نے بائبل میں سے اس پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو ابھی پہلا ہی خاندان دنیا میں, جب دنیا کا آغاز ہوا, پہلا ہی خاندان تھا آدم اور حوا کے بچے. اس سے پہلے کوئی خاندان تھا؟
یہ پہلا ہی خاندان تھا، اور خاندان کے اندر دو سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس جھگڑے نے ایک بھائی کی جان لے لی۔ ہم سوچتے ہیں شاید ابھی خون سفید ہو گیا، دنیا بڑی ایڈوانس ہوگی۔ اس خون کو سفید ہوئے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہیں۔ یہ اس دن ہی سفید ہو گیا تھا جس دن آدم نے خداوند کی نافرمانی کی تھی۔ آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا، یہ خون اس دن ہی سفید ہو گیا تھا۔ کہاں سے قائن نے سیکھا کہ قتل کیسے کرتے ہیں، قتل کیسے کیا جاتا ہے؟ ایسا دماغ خراب ہوا اس کا۔ یہ جن کا دماغ خراب رہتا ہے نا ہر وقت، یہ بہت ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں میرا دماغ نہ خراب کری، اس کا مطلب کبھی بھی ہو سکتا ہے میرا دماغ خراب۔ دماغ خراب اگر آپ کا ہے تو اس کا مطلب ابلیس کے قبضے میں آپ۔ ابلیس کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، کوئی انجیکشن نہیں لگاتا، کوئی میڈیسن نہیں دیتا، صرف آپ کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ باقی کام وہ کہتا ہے آپ ہی کرے گا، اگلے تماشے خود ہی لگائے گا، صرف اس کا دماغ خراب کر دو۔ اور جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہی وہ کیا گل کھلاتا ہے، کیا کیا تماشے لگاتا ہے، وہ جھگڑے پیدا کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو اچھا، کئی اپنا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے شراب پی رہے ہوتے ہیں، کیسی جہالت ہے۔ اپنا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے شراب پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ آگ کے اوپر پٹرول ڈالنے والی بات ہے۔ نشے جتنے بھی ہیں یہ سارے برین کو ڈیمیج کرتے ہیں، دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ تو جس کا پہلے ہی دماغ خراب ہو وہ اور ایسی چیزیں زندگی میں لے لے جس سے اس کا دماغ اور خراب ہو جائے، تو اس سے آپ توقع کیا کریں گے؟ اس نے تباہی پھیلانی ہے، کسی نہ کسی کو قتل کر دینا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے تماشا لگانا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں آدم کے دل پر کیا گزری ہوگی، حوا کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ان کے ایک بچے نے ان کے دوسرے بچے کو مار دیا۔ فیملی کرائسس۔ اور میں آپ کو اس کے اوپر پوری سٹڈی دے سکتا ہوں کہ کہاں کہاں خاندانوں کے اندر فساد پیدا ہوئے، لڑائیاں پیدا ہوئی، اور راست باز جو تھے وہ ان مشکلات میں سے گزرتے رہے، لیکن ان مشکلات کے باوجود وہ ایمان پر کھڑے رہے۔ ہیلیلویا! کیونکہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ میرا راست باز بندہ پیسوں سے جیتا رہے گا، ایمان سے جیتا رہے گا، ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور چوتھی جو چیز ہے، چوتھے بحران، وہ پولیٹیکل کرائسس ہے۔ آپ جس کلچر میں بھی رہتے ہیں، جس ثقافت میں بھی آپ رہتے ہیں، ابلیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کے اوپر اس نے اپنا ایک موکل بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ کین یو بلیو؟ پاکستان کا موکل الگ ہے، سعودی عرب کا موکل الگ ہے، امریکہ کا موکل الگ ہے۔ جو بظاہر ہمیں حکمران نظر آتے ہیں ان کے نام فرق ہیں، وہ فرق حکمران ہیں، لیکن جو روحانی عالم میں جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، جو ہوا کی عملداری کے حاکم ہیں، وہ ابلیس نے بٹھا رکھے ہیں، اور ابلیس ان کو استعمال کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو پالیسیاں دیتا ہے، قانون دیتا ہے، یہ والی پالیسی چلو، اس والی پالیسی پر عمل کرو، اور
یوں دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن راست باز جن کو راستی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہ ان بے شرع لوگوں کے بے شرع قوموں، ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، شفاعت کرتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس گندگی کے دریا میں گرنے نہیں دیتے جس میں میجورٹی، اکثریت گری بھی ہوتی ہے۔ ہر کلچر کی اپنی باتیں ہیں، ہر ملک کے اپنی پریشانیاں اور اپنے چیلنجز ہیں۔ میں حیران ہوں، کل کسی نے مجھے فون کیا، میں نام لینا نہیں مناسب سمجھ رہا، میں حیران ہو گیا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ۔ مجھے کہنے لگا بھائی صاحب میں کسی دوسرے ملک میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ خدا سے پوچھو، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں وہ تھوڑا آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ کہہ رہا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ فلپین میں رہتی ہے، تو اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا شوہر؟ کہنے لگا نہیں وہ شادی نہیں ہوئی، شادی کے بغیر ہی 2 بچے ہیں، تو وہ ان کو پال رہی ہے، چلا رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایک کوئی اتوں ہی وکیل پھاڑ، مجھے نہ پتہ ہے ان چیزوں کا اور نہ میں تیری کوئی رہنمائی کر سکتا ہوں، یہ تیرا اپنا پلان ہے سارا اور تو ہی اس کو سلجھا۔ تو یہ تو میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، ایسے مسائل میں بنی نوع انسان گر گئے ہیں، ایسی مشکلات پریشانیوں میں انسان گر گئے ہیں۔ حکمرانوں کو، اعلیٰ اختیار والوں کو ابلیس نے ایسی پالیسیاں، ایسے ایجنڈے اور ایسے قانون ان کے ہاتھوں میں تھما دیے ہیں کہ راست باز جو ہیں صرف ان کاموں کو دیکھ کر روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور شفاعت کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کرائسس ہیں۔ لیکن چاہے ہیلتھ کرائسس ہوں، چاہے فائنینشیل کرائسس ہوں، چاہے فیملی کرائسس ہوں، چاہے پولیٹیکل کرائسس ہوں، تمام طرح کے بحرانوں میں راست باز کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ہیلیلویا۔ اور وہ ایمان پر کھڑے کھڑے ایک دن خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنی جگہوں پر ہم کھڑے ہو جائیں اور چند لمحوں کے لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ آؤ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم ایمان پر ہیں یا کہ نہیں۔ کسی کو نہیں پتا آپ کے جو پڑوس میں کھڑا ہے وہ ایمان پر ہے یا نہیں، آپ ایمان پر ہیں یا نہیں، یہ تو آپ کا دل بتائے گا۔